بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، میں خاوند کے حقوق بیان کر رہا ہوں۔ آج حدیث نمبر 39 آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں عورتوں کی طرف سے قاصدہ بن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ہوں۔ پھر اس نے مردوں کے لیے جہاد کے اجر اور مال غنیمت کا تذکرہ کیا۔ پھر بولی، ہمارے لیے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجھے جو بھی عورت ملے اسے میری طرف سے یہ بات پہنچا دے کہ بے شک خاوند کی اطاعت اور اس کے حق کو جاننا یعنی جہاد اور مال غنیمت کے برابر ہے، اور تم میں سے بہت کم عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ پتہ چل دیا اس روایت سے کہ جو عورت اپنے خاوند کی اطاعت اور اس کی تابع داری اور اس کی راحت اور خوشی کا خیال رکھے تو اس کو جہاد اور مال غنیمت کے برابر اللہ جل شانہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث نمبر میں اب 40 سنانے لگا ہوں کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب میں ان ساری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آخر میں چند باتیں جو شوہر کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، وہ میں اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہر جائز کام میں خاوند کی اطاعت کرنا۔ نمبر 2، خاوند کی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا۔ نمبر 3، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں نہ آنے دینا۔ نمبر 4، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نہ نکلنا۔ نمبر 5، شوہر کی بلا اجازت اس کے مال میں سے کسی کو نہ دینا۔ نمبر 6، خاوند کے لیے جو بھی بات جائز ہو اس کی اطاعت اور تابع داری کرنا۔ اسی طرح خاوند کے آرام اور راحت کا خیال رکھنا، خاوند کے استعمال کی چیزوں کو سلیقے سے رکھنا اور پیش کرنا، خاوند کے سامنے اونچی آواز سے چیخ چیخ کر نہ بولنا اور کسی کے سامنے اس کی شکایت نہ کرنا، اس کے سامنے زبان درازی اور بد زبانی نہ کرنا، میاں کے والدین کو اپنا مخدوم سمجھ کر ان کا ادب و احترام کرنا، ان کے ساتھ لڑ جھگڑ کر یا کسی اور طریقے سے تکلیف نہ پہنچانا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میں نے یہ 40 حدیثیں اور آخر میں خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ پھر یقین کریں کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔